میرا نام مہرین رضا ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے اور CC 2020 فریش میں میری ایلوکیشن ایز DSP ہوئی ہے. جہاں تک میری ایجوکیشن کا تعلق ہے میں ایک بڑی میڈیوکر فیملی سے ہوں. میں نے ایجوکیشن جو ہے میری تھرو آؤٹ میری حیدرآباد میں رہی ہے اور پشاور میں رہی ہے. سب سے پہلے میں نے میرا فرسٹ گریجویشن میں نے BE کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں کی. پھر اس کے بعد میں نے اپنا فرسٹ کمیشن پاس کیا ان سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایز رینج فارسٹ آفیسر, اور جس کے لیے پھر میں ٹریننگ کے لیے اور پروفیشنل کورس کے لیے 2 ایئرس کے لیے پشاور گئی. پھر وہاں سے ٹریننگ کر کے آ کر میں نے ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا فار مور دین 5 ایئرس. اس کے بعد میں نے میرا یہ فرسٹ اٹیمپٹ تھا کمیشن میں جس میں میری ایجوکیشن ایز اے DSP ہوئی ہے. بیسکلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, لیکن اگر میں تھوڑا سا انیشیلی اسٹارٹ کروں تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی میری موٹیویشن میری فیملی رہی ہے. نو ڈاؤٹ پیرنٹس اور بہنیں جو ہے وہ بہت بڑی موٹیویشن بہت بڑا سپورٹ ہوتی ہیں, لیکن میں یہاں پر ایمفیسس کرنا چاہوں گی کہ جتنا سپورٹ میرے بھائیوں نے خاص طور پہ مجھے دیا ہے اس کی میں یوں کہوں گی کوئی مثال نہیں ہے. جس لحاظ سے انہوں نے مجھے ہی نہیں میری تمام بہنوں کو جو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہی ہیں, جس طریقے سے ہمیں پش کیا, جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا, انکریج کیا تھرو آؤٹ دا وے, تو دیٹ از کمینڈیبل. پھر اس کے علاوہ میرے کولیگس اور جن کے ساتھ ہمارا ایک اچھی محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہر ایک چیز آپ کو ایک سرٹن موٹیویشن ہوتی ہے. اور پھر آپ کی جرنی بھی نو ڈاؤٹ ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ رکتے نہیں ہیں, اور جب آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ آپ نے ایک جگہ رکنا نہیں ہے اور آگے کچھ نہ کچھ اچیو کرتے رہنا ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ نے پبلک کو سرو کرنا ہے, تو آپ اچھے سے اچھے اپرچونٹی کے انتظار میں رہتے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرتے ہیں. دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. اچھا, یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں کہ جب آپ چاہے PMS کر رہے ہیں چاہے CSS کر رہے ہیں تو 2 طریقے سے چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے بگنرز کے لیے ہمارے ہاں مجھے جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہے کریئر کاؤنسلنگ کی. ہمارے جو ایسپیرنٹس ہیں جب وہ اسکول کالج اور گریجویشن کے لیول تک آتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ان کے موٹیوز ہیں, آگے جا کر فیوچر میں ان کو کرنا کیا ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ کا سب سے پہلے ایک بڑا لیکنیس ہے. فار ایگزامپل چلے انہیں کریئر کاؤنسلنگ ہو بھی گئی, پھر اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ اس کی طرف جو ہے وہ کمپٹیٹیو ایگزامس کی طرف ان کا کوئی انکلینیشن ہے تو وہ جائیں کہاں پر. تو 2 چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے بگنرز کے لیے, ایک ہوتی ہے جو تھوڑا سا ایڈوانس لیول تک پہنچ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو بگنرز ہیں وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جو کنسسٹنسی ہے نا, وہ چاہے وہ بگنرز ہوں چاہے ایڈوانس لیول کے ہو, کنسسٹنسی از دا کی. یہ بہت ایک سچ بات ہے. اگر آپ کہیں پہ تھوڑا سا بھی ڈگمگاتے ہیں تو آپ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے. تو بگنرز کے لیے یہ ہے کہ جتنی بھی معلومات ہیں CSS اور PMS کے حوالے سے وہ لازمی اوتھینٹک لنکس کے تھرو, اوتھینٹک مینٹورز کے تھرو وہ لازمی لیں. اور تیاری کرنے کا میں کہتی ہوں بہترین دن بہترین ٹائم یہ ہے کہ آج سے سٹارٹ کریں, کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کل پر ڈال دیں ہر چیز کو تو کل کبھی نہیں آتی. تو بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی دسترس میں ہیں, جو لوگ آپ کے دسترس میں ہیں, اور اس سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس دور میں ہم ہیں, جس جنریشن میں ہم ہیں, ہمیں تو ہر طریقے سے ہر جگہ سے بینیفٹ ہے. چاہے آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا بینیفٹ کہیں, آپ کے پاس اب سافٹ میں بکس اویلیبل ہیں. ہم سے پہلے جن لوگوں نے CSS اور PMS کلیئر کیے ہوں گے, ہیڈس آف ٹو دیم, انہوں نے بہت محنت کی ہوگی کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھیں. لیکن جس جنریشن میں ہم ہیں ہمارے پاس بہت وقت بھی ہے اور ہم بہت کم وقت میں بہت ایفیشینٹلی کام بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ ریسورسز ہونے کی وجہ سے. دیکھیں ریٹن کے لیے ریٹن خود ایک لفظ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رائٹ. تو سب سے پہلی ایک اسٹریٹ فارورڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ لکھنا شروع کریں, آپ سوچنا شروع کریں. آپ دیکھیں لکھنے کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن یا سب سے بڑا ریزننگ کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے, کہ آپ آبزرو کرنا شروع کریں. میں اس بات کو یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے ایسپیرنٹ جب پوچھتے ہیں کہ کیا لکھیں کیا پڑھیں کون سی بک کو ریفر کریں, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک وہ خود اس چیز کو وہ سٹارٹ نہیں کریں گے کہ لیٹس ٹیک دا انیشیٹو, لیٹس اسٹارٹ رائٹنگ, تو وہ چیز کبھی نہیں ہوگی. آپ آبزرو کریں. اور اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے ویل پریپیئرڈ نوٹس مل جائیں, لیکن اس میں یہ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ جو آپ کا اپنا پازیٹیو پوائنٹ ہے, جو آپ کا اپنا ریشنل سوچ ہو سکتی ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں, وہ کہیں کھو جاتی ہے.
تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کریں، ایک پیراگراف سے لکھنا شروع کریں، سمپل لکھیں، کمپوز لکھیں، کیونکہ اگر ہم سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی بات کریں تو ایک ایسے کا پیپر، کمپوزیشن کا پیپر اور جو دیگر پیپر ہوتے ہیں ہمارے پاس، چاہے وہ کمپلسری کے ہوں چاہے وہ آپشنل کے ہوں، وہ تھوڑا فرق ہے لکھنے میں، کہ ہمیں کچھ پیٹرنز کو، کچھ چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے لکھنے کے لیے، پھر وہ ایک الگ اس کی ایک ڈیٹیل ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بگنرز کے لیے بہت بگننگ کی جو بکس ہوتی ہیں، جو چیزیں ہیں، جو مٹیریل پڑھا ہوا ہے، آپ اس کو فالو کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لکھنا خود سٹارٹ کریں، اپنی آبزرویشن کو لکھیں، کچھ چیزوں کا انٹروڈکشن لکھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، آپ کا اپنا اوپینین کسی پرٹیکولر سچویشن کے بارے میں، ایشو کے بارے میں کیا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس چیز کے بارے میں لکھنا شروع کریں. کسی کو چیک کروائیں اگر کیونکہ یہ وہ نروس کا پیپر ہے کہ اگر آپ اس میں شائع کریں گے نا کہ میری یہ مسٹیک ہو سکتی ہے، مجھے کوئی اس پہ کوئی کہہ دے گا، تو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ کریٹیک جو ہے وہ اس کا بھی اپنا اپنا خیال ہو سکتا ہے، لیکن میرے حساب سے کرٹیک کرنا بھی ایک بڑی بیوٹیفل چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایبزارب بھی کریں، لیکن آپ اس کرٹیک کو لینے کے بعد آپ اس چیز کو کریکٹ بھی کریں. تو یہ چیز آپ کو کس طریقے سے پالش کر دے گی، یہ چیز آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا.